شاہ اندر داخل ہو اور وہ اسے لپٹتے ہوئے اسے دنیا کے سب سے حسین ترین احساس کے بارے میں بتا کر اس کا رد عمل دیکھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور چندہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنی مالکن کو اس قدر خوش دیکھ کر چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے بی بی جی، کافی خوش نظر آ رہی ہیں آپ، اس نے پوچھا تو وہ گلنار چہرے سے چندہ کو دیکھنے لگی۔ بات ہی ایسی ہے چندہ، میں ماں بننے والی ہوں۔ اور چندہ نے مسکراتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بس اب جلدی سے تمہارے صاحب آ جائیں، اس نے کہہ دیا، اور چندہ کے چہرے کی رنگت بے اختیار ہی زرد ہو گئی۔ اس کے چہرے کی زرد رنگت کو دانین نے حیرت سے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تو چندہ خوفزدہ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ بی بی جی، آپ یہ خبر زہیب بابا کو مت سنائیے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس خبر سے خوش ہوں گے، اس نے کہہ دیا، اور دانین کا مسکراتا ہوا چہرہ ماند پڑ گیا۔ اسے چندہ کی بات سن کر سخت حیرت ہوئی۔ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ آخر کون سا باپ اپنے بچے کی خبر سن کر خوش نہیں ہوگا چندہ؟ وہ ہمیشہ چندہ سے اچھے طریقے سے بات کرتی تھی۔ گھر کی ملازمہ ہونے کے باوجود اس نے آج تک اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس گھر کی ملازمہ ہے، اور چندہ بھی اس کے رویے سے مطمئن ہر وقت اس کی خدمتیں کرتی رہتی۔ آج اس نے جتنی عجیب باتیں کی تھیں، دانین نے اس کے منہ سے پہلے اس قدر عجیب باتیں نہیں سنی تھی۔ اس کے تاثرات سے اسے یہ معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کافی گھبرا رہی ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں بی بی جی، لیکن زہیب بابا کو میں جانتی ہوں، آپ انہیں یہ خبر مت سنائیے تو بہتر ہوگا۔ اور دانین کے چہرے پر غصے کے اثرات دکھائی دینے لگے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ چندہ اس کے بنے بنائے موڈ کو یوں پل میں تباہ کر دے گی۔ آج وہ اس قدر خوش تھی کہ وہ اس دن کو اپنے لیے خوش قسمت ترین دن سمجھ رہی تھی، جس دن کا وہ کافی وقت سے انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ اس کے دل میں عجیب سے خدشات پھیلا رہی تھی۔ تم جاؤ اپنا کام کرو، کچھ زیادہ ہی زبان چلنے لگی ہے شاید تمہاری، اس نے ناگواری سے چندہ کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا، اور سر جھکا کر واپس پلٹ گئی۔ چندہ کی بات سن کر ایک پل کے لیے اس کا اپنا دل دھڑک اٹھا تھا، لیکن اسے زہیب سے یہ امید نہیں تھی۔ ان دونوں نے محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ کو نبھایا اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کو اپنے لیے خوش نصیبی تصور کیا، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کتنی بڑی خوشی کے موقع پر زہیب خوش نہ ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکل آئی، لیکن اب اس کے چہرے پر پہلی مسکراہٹ نہیں تھی۔ داخلی دروازے سے اس نے زہیب کو اندر آتے دیکھا تو استقبالیہ قدموں سے چلتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی۔ بیگ تھامتے ہوئے اس نے بس خاموشی سے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے یہ خبر کیسے سنانی چاہیے، جبکہ زہیب نے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے اس پر پھیلی ہوئی الجھن کو بھی بھانپ لیا۔ کیا بات ہے، آج کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ اس نے پوچھا، اور دانین نے بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ایک پل میں ہی سارے خدشات ختم ہو گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ سامنے موجود شخص اس کی خوشی میں خوش نہ ہوتا؟ بیگ کو صوفے پر رکھتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر زہیب کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈال دیا۔ محبت بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے کی رنگت ایک پل میں ہی سرخ ہو گئی۔ زہیب بس خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ کیا بات ہے دانین؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا، اور دانین نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کر ڈالی۔ آپ کو میری خوشی دیکھ کر اندازہ نہیں ہو رہا، آج فائنلی مجھے وہ سب کچھ مل چکا ہے جس کی مجھے تمنا تھی۔ آپ بابا بننے والے ہیں زہیب، اس نے کہتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ پلکوں کو جھکا لیا، جبکہ زہیب نے بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کافی دیر کے بعد اس نے پلکیں اٹھا کر الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ وہ خوش نہیں تھا، جیسے ایک پل میں ہی اس کے چہرے کے چمکتے ہوئے دیے بجھ گئے ہوں۔ خاموشی سے اسے ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہ کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل عجیب طریقے سے دھڑک اٹھا تھا۔ آخر زہیب نے خوشی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ وہ جتنی بڑی خبر اسے سنا چکی تھی، اسے اس وقت شاید آسمان ہی سر پر اٹھا لینا چاہیے تھا۔ زہیب نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ کھینچ کر دے مارا۔ کوٹ بیڈ پر پھینکتے اس نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، جو خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اگلے ہی پل اس کی زوردار چیخ برآمد ہوئی جب زہیب نے چنگھاڑتے ہوئے لہجے میں اس سے بات کی۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی، زہیب نے سخت لہجے میں بات کرنا تو دور،
اسے کبھی تیکھی نظروں سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کبھی بھی اس پر بلا وجہ روب نہیں ڈالتا تھا اور نہ ہی اسے اپنے رویے سے دہشت زدہ کرتا، اور آج اس نے جس لہجے میں اس سے بات کی تھی اس کا وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ کس نے تم سے کہا کہ مجھے یہ بچہ چاہیے؟ وہ چنگاڑتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا زہیب؟ یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارے پیار کی نشانی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے قائل کرنا چاہا جب زہیب نے جھٹکتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ ہمارے پیار کی نشانی؟ یا کسی تیسرے کی نشانی میرے سر پر تھوپ رہی ہو؟ اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی بھی ہو سکتا تھا لیکن اس کا زہیب نہیں۔ آج وہ جس لہجے میں بات کر رہا تھا اور جس طرح کا زہر وہ اگل رہا تھا، آج سے پہلے زہیب کو اس نے کبھی بھی ایسی باتیں کرتے نہیں دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے زہیب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بار اس کا لہجہ ڈرا سہما اور تھکا ہارا تھا، جیسے اسے توقع نہیں تھی کہ سامنے موجود شخص اس پر اس طرح کا الزام لگا دے گا، اور زہیب نے آگے بڑھتے ہوئے بازو سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں اور تمہارے کردار کو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہ سوچ کر خاموش تھا کہ تم خود اس چیز کا احساس کرو گی، لیکن تم نے مجھے کیا صلہ دیا؟ آج اس بچے کو میرے سر پر مسلط کرتے ہوئے یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ تم میری وفادار بیوی ہو اور مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، جبکہ وہ پانی بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی زبان زہر اگل کر اسے پل پل مار رہی تھی۔ خدا کے لیے خاموش ہو جائیے زہیب، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہی شاہ حویلی کے صاحبزادوں کی عزت ہے کہ وہ اپنی بیوی پر الزام تراشی کریں؟ اور اگلے ہی پل ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال کو سرخ کر گیا۔ وہ بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھتی وہیں بیٹھتی چلی گئی، جبکہ زہیب اسے قہر بھری نظروں سے گھورتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر کسی بت کی طرح ساکت وہیں بیٹھی رہی۔ زہیب نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، بے وجہ اور بے بنیاد۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ وہ نہ صرف کمرے سے بلکہ گاڑی نکال کر گھر سے بھی باہر چلا گیا، اور وہ وہیں بیٹھی کافی دیر روتی رہی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ زہیب ایک پل میں ہی بدل گیا؟ وہ شخص جو کبھی بھی نہ بدلنے کی قسم کھا چکا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب یونی کے دروازے میں وہ اس کے سامنے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اظہار محبت کرنے لگا، اور وہ بے یقینی سے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ تھی ہی ایسی مغرور حسینہ جو کسی کو بھی اپنی نظروں سے گھائل کر سکتی تھی، اور یہی حال زہیب کے دل کا بھی ہوا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے بے دھڑک پوچھ لیا، اور مقابل کے دل کی دھڑکنیں آسمان کو چھونے لگیں۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کا دل اس کے کانوں میں دھڑک رہا ہے۔ مقابل اتنا بے باک کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بھی سب کے سامنے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ اس نے زہیب شاہ کو جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ زہیب شاہ جس کی پوری یونیورسٹی میں لڑکیاں دیوانی ہوئی پھرتی تھیں، جسے پانے کے لیے اس کے آگے پیچھے گھوم کر اسے اپنی اداؤں سے امپریس کیا کرتی تھیں، سختی سے کہ پھر اس کی سوچوں سے دامن چھڑانا اس کے بس کی بات نہیں رہی۔ زہیب کے پاس صرف حسن نہیں تھا، صرف شاندار پرسنالٹی نہیں تھی، بلکہ پیش بہا دولت بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شاہ حویلی کا اکلوتا وارث ہے۔ اس کی پوری یونی میں چرچے تھے، اور وہ ایسی لڑکی تھی جسے اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں خواہشوں کو مارنا پڑتا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کے باپ نے کیسے سارے خاندان سے ٹکر لے کر اس کی تعلیم کی خواہش کو پورا کیا، اور اس کے لیے سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ حالات چاہے جیسے بھی آئے، لیکن عابد علی نے اپنی بیٹی کی خواہش کو مقدم رکھتے ہوئے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس روز زہیب کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا کہ اگر وہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا تبھی وہ اس کی محبت کو تھامے گی، اور زہیب تو پہلے ہی اس پر پاگل تھا۔ میں تم سے ہر حال میں نکاح کروں گا، چاہے پھر مجھے ساری دنیا سے ہی کیوں نہ لڑ جانا پڑے۔ اگلی بار وہ ہاسٹل سے گھر گئی تو اس نے سرسری سا ذکر اپنی ماں سے کیا، اور اس کی ماں نے سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ خدا کے لیے کسی کے بارے میں سوچنے سے پہلے باپ کی عزت کا خیال کرنا۔ تمہارا باپ تمہارے چچا سے بات کر چکا ہے، اور اس کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ یوں واپسی تک آتے آتے اس نے ارادہ باندھ لیا تھا کہ وہ زہیب کے ساتھ ہر حال میں نکاح کر لے گی، پھر اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آخر زندگی میں ملنے والی آسائشوں پر نکاح کر لیا۔ زہیب اچھی طرح جانتا تھا کہ حویلی میں کوئی بھی اسے بہو کے طور پر تسلیم نہیں کرے گا،
کیونکہ بڑے شاہ اس کی شاہ خاندان میں ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ باہر سے آئی ہوئی لڑکی انہیں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور خصوصی طور پر ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی۔ لیکن وہ دانین سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا، اور اس کی سچی محبت تھی، اور اسی لیے اس نے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ جبکہ دوسری طرف دانین نے بھی اپنے باپ اور بھائیوں کی عزت کو پسے پشت ڈال کر اس کے ساتھ حامی بھر لی۔ جس روز اس نے زہیب کے ساتھ نکاح کیا وہ بہت خوش تھی۔ اندرونی خوشی اسے میسر آ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی آسائشیں اور ٹھاٹھ زہیب کی طبیعت کو دیکھ کر اس کے والدین اس کی پسند پر فخر کریں گے۔ آج نہیں تو کل وہ ہر حال میں مان جائیں گے۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پیسوں سے عزتیں نہیں خریدی جا سکتی۔ امتحان سے فری ہونے کے بعد ساری لڑکیاں ہاسٹل سے گھر چلی گئیں۔ گاؤں کی جتنی بھی لڑکیاں اس کے ساتھ پڑھتی تھیں سب اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں، جبکہ وہ گھر نہیں گئی۔ اور تب اس کے باپ کو تشویش نے آن گھیرا، اور اسی شام اس نے باپ کو کال کر کے بتا دیا کہ وہ زہیب کے ساتھ نکاح کر چکی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ اور بھائی کبھی بھی اس کے فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گے۔ شاید وہ لوگ زہیب کے اثر و رسوخ سے واقف ہو جائیں۔ وہ اگر پولیس کو بھی اطلاع کر دیں تو وہ زہیب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سو انہیں خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ اس کے دل میں موجود خدشات کو زہیب کی محبت نے مزید دھندلا کر دیا۔ اس نے اسے وعدہ کر رکھا تھا کہ جب بھی وقت آئے گا وہ اسے اس کے والدین سے ضرور ملوائے گا، اور وہ بھی اس کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ ابھی نکاح کو صرف 2 ماہ کا عرصہ ہی گزرا تھا، اور ان 2 مہینوں میں زہیب نے اس کا حد سے زیادہ خیال رکھا۔ اگر اس کے والدین رضامند نہیں تھے تو زہیب کے والدین نے بھی اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان 2 مہینوں میں وہ اسے چھوڑ کر حویلی واپس نہیں گیا، بس یہی اس کے پاس رہتا۔ یونی ختم کرنے کے بعد اس نے وہیں شہر میں ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر لیا، اور اب اسی پر دن رات محنت کر رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیالات جنم لے رہے تھے جیسے اسے اس کے باپ کی بددعا لگ گئی ہے۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے سے بتایا تھا کہ اس کے باپ کو رشتہ داروں نے طنز کا نشانہ بنایا ہے، اور وہ مکمل طور پر بستر سے لگ گیا ہے۔ اس کا دل اپنے باپ کے لیے اداس رہتا، لیکن اسے یقین تھا کہ زہیب ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک کر لے گا، اور اس وقت اس کا سارا یقین کسی جھاگ کی مانند بیٹھ چکا تھا۔ وہی ہوا جو چندا نے اسے کہا تھا، اور بے اختیاری اس کے ذہن کا جھکاؤ چندا کی طرف چلا گیا۔ آخر چندا کیسے جانتی تھی کہ اس کے ساتھ سب کچھ ہوگا؟ اسے پہلے سے کیسے معلوم تھا کہ زہیب اس کے بچے کو تسلیم نہیں کرے گا؟ اس وقت اپنی بربادی کا سارا شک چندا کی جانب جا رہا تھا۔ اٹھتے ہوئے وہ جلدی سے کمرے سے باہر گئی اور کچن میں کام کرتی ہوئی چندا کو جھنجھوڑ ڈالا۔ سچ سچ بتاؤ، تمہیں کیسے معلوم تھا کہ زہیب میرے بچے کو تسلیم نہیں کریں گے؟ اور پہلی بار اسے اس قدر شدید غصے میں دیکھ کر چندا بھی اچھا خاصا بوکھلا گئی۔ کمرے سے آنے والی آوازوں کو اس نے سنا تھا، لیکن اس نے توجہ نہیں دی۔ یہ ان دونوں کے ذاتی معاملات تھے، لیکن اس نے کبھی ان کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی ہی نہیں کی۔ ملازموں کے معاملے میں اگر زہیب کبھی سخت رویہ اختیار کر بھی لیتا تو دانین کے معاملے میں وہ ایک نرم دل انسان ثابت ہوا، اور اب دانین کو اپنے سامنے اس قدر غصے میں دیکھ کر سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی بی بی جی، لیکن میں نے زہیب بابا کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا، اس لیے میں آپ کو روکنا چاہ رہی تھی۔ اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون سی باتیں؟ اور مجبوراً چندا کو اس کے سامنے زبان کھولنا پڑی۔ اس شام وہ کمرے میں چائے دینے کے لیے گئی جب دانین لان میں چہل قدمی کر رہی تھی، اور چائے دے کر وہ جیسے ہی باہر آئی زہیب کی آواز نے اس کے قدموں کو روک دیا۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا، اور ساری گفتگو کا مرکز دانین تھی۔ اس لڑکی سے محبت کرنا اور اسے اپنی بیوی بنانا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اب مجھے اس غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ بتاتی رہی، اور دانین پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں کبھی بھی اس لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اور نہ ہی اسے اپنی نسل بڑھانے کی اجازت دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ واپسی کے لیے پلٹتے ہوئے اس نے زہیب کی آخری جملوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ وہ دانین سے اتنی محبت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کسی سے اس کے بارے میں اتنی غلط بات کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے زہیب کی سوچ پر افسوس ہوا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ معاملہ کس حد تک بگڑا ہوا ہے، لہٰذا اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ تم سچ کہہ رہی ہو چندا، دیکھو اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو پلیز مجھے سچ سچ بتا دو۔ چندا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ وہ زہیب کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ زہیب اسے ہمیشہ سر آنکھوں پہ بٹھائے رکھتا، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں اتنی غلط بات کرتا؟
میں سچ کہہ رہی ہوں بیوی جی، قسم لے لیں۔ وہ خود حیران و پریشان کھڑی تھی اور دانین اس کی بات سن کر بری طرح رو پڑی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی مشکلوں سے حاصل کیا گیا ساتھ یوں پل بھر میں ختم ہو جائے گا۔ شادی کو ابھی صرف 2 ماہ ہی گزرے تھے اور ان 2 مہینوں میں وہ اس کے بارے میں لوگوں سے یہ کہتا پھر رہا تھا۔ وہ چندا کی بات کبھی بھی نہ مانتی اگر اس وقت زہیب نے اسے بری طرح نہ دھتکارا ہوتا۔ وہ باہر آ کر بیٹھ گئی۔ زہیب کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ نہ ہی اس کے کسی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک پل میں گھر سے نکل کر کہاں غائب ہو گیا۔ جب ایک بار پھر چندا اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ بی بی جی، میں جانتی ہوں کہ زہیب بابا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے گھر والوں کو قائل کرنے کے لیے ہر ہیلا آزما ڈالا تھا۔ وہ ساری حویلی کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ چندا پہلے اسی حویلی میں کام کرتی تھی۔ چندا کے ماں باپ بھی اسی حویلی میں کام کرتے تھے، لیکن نکاح کے بعد زہیب اسے یہاں لے آیا تاکہ وہ یہیں رہے۔ تو اب وہ مجھ سے اتنا بدگمان کیوں ہو گئے ہیں؟ چندا، محبت ایسے تو نہیں کی جاتی۔ محبت تو آخری دم تک نبھائی جاتی ہے نا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک بار پھر چندا کے سامنے رو پڑی۔ جب چندا نے اسے تسلی دیتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے اپنی مالکن حد سے زیادہ عزیز تھی۔ جب شادی کی بات چلی تو زہیب نے بطور گواہ بن کر اسے ایک بار حویلی لے جانا چاہا۔ وہ چاہتا تھا کہ چندا دانین کی حقیقت کو ان سب کے سامنے کھول کر رکھے، کیونکہ اس کے گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ وہ کوئی ماڈرن لڑکی ہے جو سید خاندان کی عزت کو اچھال دے گی۔ وہ چاہتا تھا کہ چندا انہیں جا کر بتائے کہ وہ کس طرح باپردہ اور بلند کردار کی مالک ہے، لیکن نوبت وہاں تک پہنچی ہی نہ تھی کہ زہیب پہلے ہی بدگمان ہو گیا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ زہیب کی بدگمانی کی وجہ کیا ہے۔ کہیں سے تسلی کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ رات اس نے زہیب کے انتظار میں کاٹ دی، لیکن زہیب نہیں آیا۔ شاید وہ اسے اچھا خاصا ناراض ہو چکا تھا۔ اگلی صبح وہ ناشتے کی میز پر اسے ملا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ زہیب رات میں ہی گھر آ چکا تھا، لیکن دوسرے کمرے میں ٹھہرا رہا۔ آخر اتنی بھی کیا ناراضگی کہ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ زہیب، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ رات سے میں آپ کے انتظار میں ہوں اور آپ۔ اس نے ایک بار پھر بات کا آغاز کرنا چاہا، لیکن زہیب نے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ اگر تمہاری زبان چلی تو میں یہاں سے اٹھ کر ابھی چلا جاؤں گا۔ وہ اس کی بات بھی نہیں سننا چاہتا تھا، اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اور دانین خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی وہ ایک بار پھر بری طرح رو پڑی۔ اگلے آنے والے 2 دن بھی اسی طرح گزر گئے۔